سیدنا معاویہ پر طعن و تشنیع کر کے ان کی ایک شخصیت کو مجروح کر کے پھر وہ ان کو ایک زینہ بنا کر سیدنا عثمان تک پہنچتے ہیں، پھر ان کو زینہ بنا کر جب وہ کبار صحابہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اگر آپ منہج کو سامنے رکھتے ہیں، منہج اہل حدیث کو، منہج سلف صالحین کو، تو ہمارے منہج کے جو مصادر ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مصدر ہمارا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، ہم نے کس طریقے سے سمجھنا ہے؟ علی فہم سلف صالح، جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے۔ تو صحابہ کا جو فہم ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، کس چیز کے اندر؟ قرآن و حدیث کے فہم کے اندر۔ یہ منہج کے ہمارے مصادر ہیں، انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، اور جو بھی شخص نئی چیز داخل کرنا چاہے گا اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ منہج آتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے بات کی، جو لوگ سیدنا معاویہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تاریخی روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جن تاریخی روایت کا کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، اور پھر وہ سیدنا معاویہ پر طعن و تشنیع کر کے ان کی ایک شخصیت کو مجروح کر کے پھر وہ ان کو ایک زینہ بنا کر سیدنا عثمان تک پہنچتے ہیں، پھر ان کو زینہ بنا کر جب وہ کبار صحابہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا جائے۔ جب وہ شخصیات جو کہ دین اسلام کی سب سے معتبر شخصیات ہیں وہ مجروح ہو جاتی ہیں، ان پر قدغن اور عیب لگ جاتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ دین اسلام کے تمام مصادر جو ہیں وہ مشکوک ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر آپ کسی بھی دین کی کسی بھی تعلیم کے اوپر بالیقین عمل نہیں کر سکتے، آپ قرآن پر عمل نہیں کر پائیں گے، آپ حدیث پر عمل نہیں کر پائیں گے، اور یہی دشمنان اسلام کی اصل جو ہے وہ مقاصد ہے۔ تو ہم جناب معاویہ کی فضیلت کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کیونکہ جناب معاویہ کی فضیلت ہمارے منہج کے مطابق جو منہج حدیث ہے، قرآن و سنت کے مصادر و مراجع میں ثابت ہے۔ سیدنا معاویہ ایک صحابی تھے، صحابی کے متعلق جتنے بھی فضائل ہیں جو کہ شیخ صاحب نے بھی بیان کیے وہ ہمارے لیے وہ فضائل موجود ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو پیروی کرنے والے ہیں جن کا شمار صحابہ میں بھی نہیں ہوتا، صرف صحابہ کی پیروی کی وجہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اگر ان کو لقب ملتا ہے تو جو صحابہ میں شمار ہوتے ہیں تو بالاولی اس لقب کے حامل ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کے ساتھ، الحسنہ کا مطلب ہے جنت۔ تو صحابہ کے لیے جو عمومی فضائل ہیں وہ سب کے سب ثابت ہے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب معاویہ کے لیے الگ سے فضائل موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تو معاویہ کو جو ہے رضی اللہ عنہ ان کو ہادی بنا دے، یعنی رہنما بنا دے، مہدیا ان کے ذریعے سے ہدایت لوگ حاصل کر رہے ہوں۔ تو اتنی بڑی دعا جو جناب معاویہ کے لیے کی، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے کبار صحابہ نے جناب معاویہ کے اوپر بڑا اعتماد کیا۔ اسی طرح جناب معاویہ کی ایک جو فضیلت ہے وہ یہ کہ وہ کاتب وحی تھے، بہت کم لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، ان میں جناب معاویہ کا شمار تھا، اور وہ قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ 17 کاتب وحی ہیں، ان میں سے ایک کاتب وحی جو ہے جناب معاویہ ہے، اور جناب معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ المائدہ کو لکھا ہے۔ سورۃ المائدہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آخری سورتوں میں نازل ہونے والی کتاب سورت ہے، تو اس کو ایک بڑی تعداد میں آیات جو اس کے لکھنے والے جو صحابی ہیں وہ جناب معاویہ ہیں، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان پر بڑا اعتماد کیا اور ان کو شام کے علاقے میں بھیجا۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شام کے اندر جو ہے وہ بنو امیہ کی بڑی حکومت تھی اور بنو امیہ نے بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آپ ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ بنو امیہ سے شام کے لوگوں کا تعلق کیا تھا، جناب معاویہ کا کیا تعلق تھا شام کے لوگوں سے، کہ شام کے لوگ جو ہیں وہ جناب معاویہ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ اور ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ جناب معاویہ نے اتنے بہترین طریقے سے انتظام سنبھالا تھا شام کے علاقے کا، اور شام کے علاقے کو یہ نہ سمجھیے کہ آج کا شام ہے، آج کا شام سیریا ہے۔ شام جو اس دور میں تھا اس کے اندر فلسطین بھی شامل تھا، اس میں لبنان بھی شامل تھا، اس میں اردن بھی پورا شامل تھا، اس میں مصر کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ خلافت کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا، اور اس کی سرحدیں جو ہے وہ ترکی تک ملتی تھی، اس لیے جناب یزید جو ہے وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے جناب معاویہ کے دور کے اندر۔ تو اس پورے صوبے کو اتنے بہترین انتظام کے ساتھ چلایا کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے جناب معاویہ سے کہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے ان کے پیچھے، اور ان کی آراء کو قبول کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت کتنی خوبصورت شخصیت ہوگی، اور ان کے اندر کتنے اعلیٰ اخلاق پائے جاتے ہوں گے کہ ان کی جو عوام ہے، ان کی جو رعایا ہے، وہ ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو یہ سارے وہ فضائل ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں اور تاریخی روایت کے اندر بھی جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا منہج ہے۔